बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, जो खिलाड़ी हैं वो तो इंतखाबी मैदान से बाहर हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इनसे मुतालिक, इस फैसले ने जो पूरी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम उसको बेखज़ा के पत्तों की तरह बखेर कर रख दिया है। लेवल प्लेइंग फील्ड, ये वो सवाल था और ये वो चीज थी जिसके लिए अदालत की तरफ रुख किया गया था। लेवल प्लेइंग फील्ड हमें क्या मिलती, हमसे तो जमीन भी छीन ली गई। सरदार लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस के ऊपर इल्जाम। तहरीक इंसाफ का नजरसानी अपील दायर करने का भी ऐलान है, मगर अपील का ये जो दाव पीटीआई खेलने जा रही है, क्या वाकई ये कारगर साबित होगा? और इलेक्शन का जो मुकम्मल प्रोसेस है इसके अंदर क्या कुछ मुतवक्के है, कितने इम्कानात हैं इसके अंदर, किस किस चीज़ के इम्कान वाकई हैं, इसके ऊपर आमिर साहब का तज़किया शामिल करेंगे। और बिल आखिर जब बात होगी सियासी जमातों की तो नून लीग की खास तौर पर बात होगी कि नून लीग अब ड्राइंग रूम की सियासत से सड़क की सियासत पर निकल आई है। खाली खजाना है, मगर खाली खजाने पर आवाम को खुशहाली के जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, क्या ये वाकई सच साबित होंगे? इनकी ताबीर हो सकेगी बेहतर उसी तरह से जैसे लोगों की आंखों में ये ख्वाब दिखाए जा रहे हैं? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे तफसील के तौर पे। आमिर साहब, लीगल जंग भी है और सियासी जंग भी है। लीगल जंग में पीटीआई गई थी कि शायद कुछ रिलीफ मिल सके, शायद वो फील्ड मिल सके जो जिसके लिए कोशिश हो रही है, मगर वो पीटीआई तो वो बकौल शेर अफजल मरवत साहब वो तो वाही हो गई है। भाई वो किसी को हैरानगी तो नहीं है कि जिस तरीके से तसलसल चल रहा था, 2-3 माह से चल रहा था, इलेक्शन कमीशन एक टोटली यकतरफा पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कंट्रोवर्शियल तरीन जो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर, ये ऐसा कभी हुआ ही नहीं है जो जिस तरह का एक सिलसिला चल रहा था। मगर फिर भी लोगों को एक माहूम सी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट है आफ्टर ऑल, और ये हुआ नहीं है कभी, क्योंकि ये बड़ा कट एंड ओपन एंड शट केस था, बिल्कुल ओपन एंड शट था। मगर क्या कहें कि आप देखें 1971 के इलेक्शन का एक सानिया इलेक्शन के कंट्रोवर्सी की वजह से हुआ, 77 के इलेक्शन की वजह से सानिया हुआ, मार्शल लग गया, भुट्टो साहब को फांसी हो गई। मगर आज तक ये फैसला होता है, ये बहस चलती रहती है कि किसका क्या कसूर था। इसका ऑलरेडी ही एक पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन के प्रोसेस से आउट करने का फैसला हो चुका। बड़े बड़े इंडिपेंडेंट लोग और पीटीआई के नाकदीन और जो है फायदा साहब के मद्दा भी इस बात पे कहने पे मजबूर हो गए हैं कि ये एक बुरा फैसला है, ये तारीखी तौर पे बुरा फैसला है। आप अपनी इब्तिदाइये में कह रही थी कि वो रिवीजन में अगर फॉर एग्जांपल फैसला इनके रिव्यू के ऑपोजिट भी हो जाता है तो पीटीआई को नहीं नजर आता कि किसी तरीके से रिलीफ मिल चुके। उनको बल्ले का निशान मिलना मुश्किल है क्योंकि वो एक कट ऑफ डेट गुजर गई, और इसकी सारी टाइमिंग थी कि जिस तरीके से ये सिंक्रोनाइज हुआ, कि जिस तरीके से ये लेट करते गए, आखिर में उस वक्त तक ले जाया गया। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से फैसले देता रहा और जिस तरीके से डिले की जाती रही है, सुप्रीम कोर्ट भी आखिरी वक्त ले गया कि टाइम ही नहीं बचा था, वक्त नहीं बचा, टाइम ही नहीं बचने दिया कि उसके अंदर कोई रिव्यू का या किसी चीज का किया जाए। वो कहते हैं जी मैं तो मीडिया देखता ही नहीं हूं, मगर उनको जो अपनी मर्जी की मीडिया की खबर है वो पहुंच जाती है और गलत पहुंचती है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एएनपी को जुर्माने का करके वो 1 लाख रुपए जुर्माना करके उन्होंने कहा जी आप ठीक है, उन तक ये इतला आई। उनको जो सिलेक्टिव मीडिया की इतला आती है वैसे वो मीडिया नहीं देखते, और वैसे वो गलत इतला थी कि जी मुझे ये इतला आई है। वो पता नहीं कहां से इतला, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इतने इल इन्फॉर्म्ड हैं, जिस तरह की वो इलेक्शन कमीशन की अर्लियर डेट के जब इलेक्शन की टाइमिंग के हवाले से बात थी उस वक्त भी इल इन्फॉर्म्ड थे, और वो जो उनसे झूठ बोले गए उसका भी उन्होंने कोशिश भी नहीं पता करने की, और ना ही किसी को जुर्माना किया, ना ही किसी को बुलवाया गया कि यहाँ पूरे पाकिस्तान को पता है कि इनके साथ ये झूठ बोले जा रहे हैं। उनको नहीं पता चलता, सिलेक्टिवली अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन पहुंच जाती, बाकी वो मीडिया नहीं देखते। अब ये है कि ग्राउंड्स किन चीज़ों पर तकलीफ ये हुई, ये अब आम बच्चे को भी पता चल गया है
کہ ایک انہوں نے جو فیصلہ جن بنیادوں پہ کیا یہ والا اس کے اندر جی بلہ چھیننے کا اس کے اندر یہ 1988 کے اندر بے نظیر کیس کے اندر یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ یہ ایک ججمنٹ آ چکی ہوئی ہے کہ جو ایک عام آدمی کے بنیادی حقوق ہے پولیٹیکل پارٹی کے بھی وہی بنیادی حقوق ہے. تو انہوں نے وہ جو درخواست گزار تھے مبینہ طور پہ جو پی ٹی آئی کے 15 ممبر تھے ان کے بنیادی حقوق کے لیے وہ ایک پارٹی ہے جس کے کوئی 1.5 کروڑ ووٹ ان کو پڑ چکا ہے, ان کے پارٹی کے 1.5 کروڑ لوگ اور جو کہ لیٹ سے کہ ووٹر جو 13 کروڑ ووٹر ہے یا 25 کروڑ عوام ہے ان کے بنیادی حق کو کہ فیصلہ کرنے کی کہ انہوں نے کس کو الیکٹ کرنا ہے اس کو سلب کر لیا. وہ جو 15 لوگوں کے تھے اور یہ 15 لوگوں کی جو ان کی وہ بنا دی گئی کریڈینشلز کہ جناب یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور پروسیس کی جو بات کیا گیا یہ ایک اور مروجہ اصول ہے کہ سپریم کورٹ جو ہوتی ہے وہ یا ایپیلیٹ کورٹ ہوتی ہے یا انسانی حقوق کے حوالے سے 184(3) کے تحت کر سکتی ہے. وہ ٹرائل کے بار بار علی ظفر صاحب کہتے رہے کہ جناب یہ آپ کا حق نہیں ہے, یہ ٹرائل کورٹ میں یہ فیصلہ ہونا ہے. جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ ممبر تھا نہیں تھا, کون کس وقت کس پارٹی نے جوائن کیا, فلانا کیا, یہ کیا, وہ سارے ٹرائل کورٹ کے تھے. لیکن عامر صاحب لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں جو مین تھی درخواست وہ اکبر ایس بابر صاحب کی تھی. اکبر ایس بابر صاحب کو تو سال 2011 میں انہوں نے سائیڈ بھی کر دیا. فرض کریں کہ وہ نہیں کیا گیا تھا, وہ 15 لوگ جو تھے وہ نورین بی بی اور اکبر ایس بابر فرض کریں وہ ممبر تھے, اس بات کا تعین یہ ماتحت عدالت میں ہونا تھا. یہ سپریم کورٹ ٹرائل نہیں کر سکتی ہے کہ یہ فیصلہ کرے کہ کون ممبر ہے کون نہیں ہے. یہ میرٹ کی باتیں ہیں جو کہ ٹرائل کورٹ میں ہوتی ہیں, یہ وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر نہیں ہوتی ہیں. سپریم کورٹ میں جو ہوا اس کے اوپر ہم شامل کرتے ہیں. اس وقت ماہر قانون بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے جوائن کیا ہمیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. چودھری صاحب میرا تو ایز اے جرنلسٹ یا ایز اے سٹیزن یہ جو ہے باتیں میں کر رہا تھا, پر آپ نے ہمارے پروگرام میں ہمیں یہ بتلایا تھا کہ جناب ایک عام آدمی کے کتنے, میرے اکیلے کا ووٹ اگر ایک فرد کا ووٹ اگر کینسل کرنا ہو تو 2 سال کا پروسیس ہے, تو یہاں ایک پوری پولیٹیکل پارٹی فارغ کر دی. کیا کہیں گے آپ؟ یہ بہت زیادتی ہے. 2-3 باتیں اس میں بڑی موٹی. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو نشان تھا یہ کسی پارٹی کا نشان نہیں تھا, یہ اصل میں ووٹروں کا نشان تھا. کون سے ووٹر جن کو یہ سہولت نشان کی دی گئی ہے, جن کے لیے مخصوص یہ سہولت بنگلہ دیش میں بھی اور انڈیا میں بھی اور پاکستان میں برِ صغیر میں بہرحال ہر جگہ ہوتی ہے, کیونکہ یہاں ناخوانگی کی سطح بہت زیادہ ہے. لوگ الٹریٹ ہیں, وہ اپنا نام نہیں پڑھ سکتے, اس لیے جائے کہ اپنے مقبول کینڈیڈیٹ کے نام وہ اردو میں لکھا ہوا 20 ناموں میں سے ایک نام اس کو وہ شناخت کر سکتے. تو اس وجہ سے یہ وہ سمبل ان کے لیے بنایا جاتا ہے کہ تیر کے نشان پر, بلے کے نشان پر, شیر کے نشان پر, جیت کے نشان پر, گاجر مولی کے نشان پر کسی پر وہ جا کے مہر لگا دیں اور ووٹ دیں. یہ سپریم کورٹ نے 1988 میں میرا کیا ہوئے کیسز ہیں. 2 ججمنٹ تھی, ایک بی بی شہید کی بارے میں کی پٹیشنر تھی, اور ایک ہم نے جا کے سپریم کورٹ سے پہلے اسٹے لیا کیونکہ ووٹوں کو اس الیکشن میں بڑا غلط لسٹیں بنی ہوئی تھیں, اغلاط بہت تھی ان میں. تو وہ اس بنیاد پہ ہم نے اس کی کریکشن کچھ مانگی, اور سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ ووٹ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. although not mentioned in the fundamental rights, but it is more fundamental than fundamental right. اور اس میں جو اچھا کچھ دنوں بعد سمبل کا 1-8 مہینے بعد سمبل کا مسئلہ آ گیا. سمبل ہمیں نہیں دینا چاہتے تھے, اس وقت ساق خان صاحب زیادہ زور لگا رہے تھے, پر ہم پھر گئے سپریم کورٹ میں اور ہم نے کہا کہ جی ووٹ کو ایکچویٹ کرنے کا, ووٹ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کو عملی شکل دینے کے لیے ضروری ہے سمبل ہو, کیونکہ 70% آبادی تو ان پڑھ ہے,
वो सुप्रीम कोर्ट के 12 जजेस बेंच ने होल्ड किया कि सिंबल भी फंडामेंटल राइट है। अब सिंबल भी फंडामेंटल राइट हो गया, वोट भी फंडामेंटल राइट हो गया। अब इस जजमेंट के जरिए जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, ये अंधेर नगरी हो गई कि वो फंडामेंटल राइट्स को एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर या उसके साथ 4 कमिश्नर बैठ के 5 लोग वो सारे पाकिस्तानियों को डिनाई कर सकते हैं ये सिंबल के निशान के जरिए वो वोट ही डिनाई कर सकते हैं। आइंदा फिर चौधरी साहब इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी ये कर सकती है कि वो किसी के इशारे के ऊपर जिस तरह की कंट्रोवर्शियल इलेक्शन कमीशन रहा है उसका कॉन्डक्ट वो किसी पार्टी को भी फारिग कर देंगे कि जनाब आपको हम फारिग करते हैं, आपका निशान भी ले लेते हैं। ये भी देखे ना, सुप्रीम कोर्ट के इन जजों ने ये भी नहीं सोचा कि ये जब निशान ले लेते हैं हम तो हकीकत में 1.5 करोड़ बंदे को कम से कम को इंसान को शहरी को पाकिस्तान के शहरी को हम डिसएनफ्रेंचाइज कर देते। दूसरा ये नहीं सोचा कि पार्टी को तहलील करने का ये तो बड़ा आसान काम हो गया एग्जेक्टिव के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज को मुकम्मल तौर पे उनकी पार्टिसिपेशन इन दी असेंबली एंड पार्लियामेंट भी इलीगल करने का कि आप जहाँ वो कहता है आइन के मुताबिक आर्टिकल 17 के मुताबिक एक पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई ताकत नहीं जो तहलील कर सके, और उसके लिए भी एक इंक्वायरी और ट्रायल होगा, चार्जशीट होगा। जिस तरह 10-12 महीने लगे थे नैप के ट्रायल में 1970 के अशरे में, नेशनल अवामी पार्टी वाज डिक्लेयर्ड फॉलिंग फाउल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट उस वक्त जो था। तो वो पूरा ट्रायल होगा अगर पार्टी को आपने डिसइंटीग्रेट करना है या डिसॉल्व करना है। यहाँ अब तो बड़ा आसान काम हो गया, आपने उनकी जो इलेक्शन अपनी इंटरनल इलेक्शन है, इंटरनल इलेक्शन इन देयर ओन पार्टी वो आपने करनी है तो आप उनकी इलेक्शन कराई में निकाले अगलात निकाले कुछ और उनको बैन कर दे। अब इसके बाद तो उनको मुंतशर कर दें, बैन ना करें, आप मुंतशर कर दें। हर वो मेंबर उनका पार्लियामेंट में अलग-अलग यूनिट हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, ना कंट्रोल रहा पार्टी का अंडर आर्टिकल 63A जो वफादारियां बदलने पे होता है, ना कंट्रोल रहा है उन पे बजट की के मुतल्लिक या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मुतल्लिक हर बंदा उनका आज़ाद हो तो पार्टी खत्म हो गई, पार्टी तो कुछ ना रही। अब ये भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सोचा कि व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। तो ये कोई इन्होंने नहीं देखा कि भाई ये भी देखना चाहिए, ये नहीं देखा कि 1.5 करोड़ बंदा डिसएनफ्रेंचाइज हो जाएगा, ये नहीं देखा कि पार्टी डिसॉल्व करने का ये आसान तरीका है फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने कोई इस पे अमीक नजर कोई दौड़ाई नहीं, पहले से सारा वक्त तो चीफ जस्टिस साहब बातें करते रहे, बोलते रहे और उनको फंसाया रखा। अली जफर ने बड़ी अच्छी बहस की और उसी पे उसने नुक्ते पे बहस करते रहे कि आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स में और इलेक्शन में क्या गलती है। अच्छा चलो इनकी गलती है, 2 बातें इस पे नोट करें। फर्ज कीजिए ये गलती की है 10 बंदों में जो हु कंट्रोल द पार्टी, तो प्रेसिडेंट, चेयरमैन, द पर्सन ऑफ द पार्टी, देन डिप्टी चेयरपर्सन, देन सेक्रेटरी जनरल, देन वाइस प्रेसिडेंट, इन्होंने मिलकर साजिश की है और गलती इनकी है। अब गलती 10 आदमियों की और सजा आप दे रहे हैं 1.5 करोड़ आदमी को, ये कहाँ से हुआ? और उनको बगैर हियरिंग कोई सजा नहीं दे सकता कोई अदालत, सुप्रीम कोर्ट से तक इस दुनिया में कोई अदालत नहीं है जो हमारे आइन के तहत बगैर बंदे को सुने उससे कोई हक छीन ले। और वोट के जो हक है ये तो बहुत बुनियादी हक है। तो साहब ये तो अब इलेक्शन होने से पहले ही कंट्रोवर्शियल हो चुका है। बिल्कुल दोस्त है। और ये काजी साहब ईसा ने देखे एक दिन उसी दिन, और ये रेज किया गया उसी दिन, ANP को जिसने इलेक्शन ही नहीं कराए
درخواست دی جس میں کہ ہماری الیکشن ہم نہیں کرا سکتے باوجود، پر مجھے نہیں معلوم وجہ کیا انہوں نے بتائی ہے، ہمیں 4 مہینے دیے گئے، اس کو الیکشن کمیشن نے، یہی جلادوں نے اس کو اجازت دے دی کہ وہ الیکشن بعد از جنرل الیکشن آف پاکستان وہ اپنی پارٹی کے الیکشن بعد میں کرائے، وہ بغیر الیکشن کرائے ہوئے ایڈمیٹڈلی اس کو سمبل بھی مل گیا لالٹین کا اور اس کو اجازت بھی مل گئی الیکشن لینے۔ اسی دن یہ ایک دوسری پارٹی جس کے پیچھے پڑے ہوئے وہ 2 دفعہ تو کہا ہے کم از کم جسٹس مسرت ہلالی نے، ان بیچاری نے 2 دفعہ اس کو کہا ہے الیکشن کمشنر کے یا الیکشن کمیشن کے نمائندے کو، میں تو وہاں نہیں تھا موجود پر یہ میڈیا میں آ رہا ہے کہ بھئی آپ تو ایک پارٹی کے پیچھے لگ گئے ہیں، اگر آپ ایک پارٹی کے پیچھے لگ گئے ہیں تو آپ میلا فائڈی کام کر رہے ہیں، آپ نے میلا فائڈی، اور یہ چیف جسٹس کے پہ ہی ظاہر ذمہ داری مینلی رہتی ہے جنہوں نے سب سے زیادہ وہاں گفتگو کی۔ میں نے جتنی سنی سماعت، وہ اخبار میں آیا کہ سپریم کورٹ کے ایک 3 ممبر بینچ نے سماعت کی اس بحث کو سماعت کی۔ میں نے کہا انہوں نے تو سماعت نہیں کی، انہوں نے تو بحث کی ججز سے، اور سماعت تو وکلاء اور جو حاضرین تھے انہوں نے کی، تو یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ آپ میرا ووٹ اگر اس میں ہو فرض کیجیے، اور فرض کیجیے میں ڈالنا چاہوں تیر پہ، اور تیر کا نشان آپ لے لیں، تو میں تو اس پہ مجھے آج 3-4 لوگوں کے بڑے روحانی آواز میں روتے ہوئے ووٹ آئے کہ جی ہمارا چیف جسٹس نے ووٹ ہی ختم کر دیا، مجھے پوچھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں۔ چودھری صاحب، تیر کی صورت میں جب تلوار لی گئی تھی تو تیر ملا، جب نون لیگ کی سائیکل مسلم لیگ کی لی گئی تھی تو ان کو شیر مل گیا، یہاں تو بلہ بھی لے لیا گیا اور کچھ دیا بھی نہیں۔ 1985 میں ضیاء الحق نے جو بنائے تھے، الاؤ کیے تھے سمبل، ان میں نہ تیر تھا نہ سائیکل تھا، نکال دیے تھے، نہ حال تھا ایک زمانے میں ہوتا تھا وہ اسلامی جہاد کا، اتحاد کا 1970 سے آگے۔ اچھا، اب وہ اس نے نشان نکال دیے جو بڑی جماعتوں کے تھے، پھر ہمیں جب چوائس کی گئی تو ہم نے خود چوز کیا تیر۔ میں نے اس کے کیس، جو دونوں کیسز، جو تیر کا میں بھی آپ کو بتایا میں نے، وہ بے نظیر بھٹو ورسز دی پریزیڈنٹ ورسز دی فیڈریشن، یہ 1989 میں رپورٹ ہوا کہ اور 1988 میں اس کا فیصلہ آیا تھا، اکتوبر 1988۔ تو یہ اس میں تو ہم نے خود چوز کیا۔ آپ یہ دیکھیں نا، اس وقت جب بحث آپ نہ سنیں، آپ بولتے ہی جائیں۔ اب اس نے ایک آدھ دفعہ کوشش کی، حامد خان نے اسی میٹر کو اٹھانے کی، ڈس انفرنچائزمنٹ کی، چیف صاحب نے براشفائی کر دیا، پھر وقت ہی ختم ہو رہا تھا۔ اب وقت ختم، آپ نے براہ راست چیف جسٹس نے اس معاملے کو رکھا آن دی ایشو آف دی discrepancies in the record of the election of the intra-party election of PTI۔ اب اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ چودھری صاحب، اس کے جو الیکشن کمیشن کی جو ڈسکریپنسی ہیں، اس کے اندر بھی الیکشن کمیشن نے جو انہوں نے بیسک اعتراض کیا تھا، انہوں نے کہا جی سیکرٹری جنرل جو پارٹی کا ہے اس نے الیکشن کمشنر کو لگایا، جو ان کا اعتراض تھا۔ جو سپریم چیف جسٹس صاحب نے جو اعتراضات وہاں پہ آبزرویشنز میں دیے اور نکالے یا اپنے شارٹ آرڈر میں دیے، ان کی تو وہ تو پلی بھی نہیں تھی، وہ تو چیزیں الیکشن کمیشن نے بھی نہیں مانگی تھی۔ یہاں تو وہ 62(1)(f) کے اندر تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ جی چونکہ ابہام ہے، وہاں پہ کانسٹیٹیوشن واضح نہیں ہے تو آپ کریٹ نہیں کر سکتے۔ یہاں تو جورس پروڈنس کریٹ کی گئی، الٹا کیا گیا اسی فیصلے کا۔ ادھر تو یہ ہوا ہے کہ میں جو یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، اور ایشو ویسے وہ اس وقت بھی لے رہے تھے کہ آپ کے اس کے دستخط ہیں، اسد عمر کے کیوں نہیں، اور یہ بھائی پارٹیز کو اگر کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے
یا پارٹی سے استعفیٰ دے دیتا ہے عہدے سے، اس کے بعد یہ کوئی سروس لاز ہے، یہ کوئی سروس رولز ہے، اسٹیچوٹری رولز ہے، کسی اسٹیچیوٹ کے بنے ہوئے تحت رولز ہے جو بائنڈنگ ہوں گے آن دی گورنمنٹ آلسو. یہ تو پرائیویٹ ایک کلب کی طرح ہے جو پرائیویٹ، اس پہ کوئی ریٹ پٹیشن ہو سکتی ہے، اس پہ کوئی سپریم کورٹ جا سکتا ہے. اس معاملے میں ان کے اپنے فیصلے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے ایسے معاملوں میں. پرائیویٹ سوسائٹیز کے جو پرسنل انٹرنل رولز ہوں، تو یہ کس طرح ریٹ پٹیشن داخلی انٹرٹین ہی کیوں کرتے ہیں اس بارے میں. اور جب چاہتے ہیں اس طرح میں اڑاتے ہیں پٹیشنوں کو کہ یہ آپ کی پرائیویٹ سوسائٹی ہے، پرائیویٹ آپ کا انٹرنل میٹر ہے، اس میں آپ سول سوٹ جا کے فائل کر لیں اگر آپ کو کوئی عذر ہے ان کی رننگ پہ، اور آپ ریٹ نہیں کر سکتے، آپ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کو انووک نہیں کر سکتے. تو صاحب اللہ میاں کی عدالت سے پہلے ایک ریویو کی آپشن ہے، مگر ابھی صورتحال یہ ہے کہ ریویو میں اگر فار ایگزامپل یہ فیصلہ جو ہے یہ اڑا بھی دیا جاتا ہے تو ریلیف تو اس پارٹی کو نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ اتنی سنکرونائزڈ قسم کی ٹائمنگ اس کی ملائی گئی کہ گنجائش ہی نہیں ہے. اس کے بعد اگر فار ایگزامپل ریورس بھی کر دے ریویو میں سپریم کورٹ ہی، تو اس پارٹی کو ریلیف تو مل ہی نہیں سکتا. نہیں، دیکھو اس میں ایک کر سکتے ہیں سپریم کورٹ، اور میں آج دن سے کہہ رہا ہوں یہ کر سکتے ہیں چیف جسٹس چاہے خود میں سو موٹو خود اس کو انیشیٹ کریں اور کہیں کہ لارجر بینچ 5 ممبرز بینچ بناتے ہیں ہم یہ ایشو ڈسکس کرنے کے لیے. کین دی پیپل بی ڈسنفرینچائزڈ بائی لا وین دا رائٹ از گیون بائی دی کانسٹیٹیوشن. اور پھر یہ بنائیں کہ ایک ایشو بنائیں کہ is there a vested fundamental right in the symbol, اور پھر یہ بنائے کہ ووٹر کو کیا سنوائی اس کی بنایا ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، کوئی کولیٹرل ڈیمیج ہو سکتا ہے کسی پارٹی کو. اور چونکہ یہ 2 دن کے بعد یہ چھپنے جانے ہیں بیلٹ پیپر، اس لیے اس خرچہ اٹھانے سے پہلے ہم اس کا فیصلہ کریں گے. اور یہ چاہے رات ساری بیٹھے 2 راتیں بیٹھے ہم فیصلہ کریں گے اس کا کہ ڈس انفرینچائزمنٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اور لوگ جو اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ویو دینا چاہتے ہیں، وہ ان کو اجازت دیتے ہیں ہم کہ وہ آئیں. ہم اس کا فیصلہ فلاں تاریخ تک، مثال کے طور پہ کل منگل ہے، کیا دیں تھرسڈے رات تک کر دیں گے تاکہ الیکشن کمیشن کو پتا ہو کہ کون سے سمبل چھپنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ جو ریویو پٹیشن کی معذرت کے ساتھ سر، یہ جو ریویو پٹیشن کا عامر صاحب نے سوال ڈالا ہے، اس کے اوپر صبح سے ایک اور بھی بحث چھڑ گئی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے اس بحث کو چھیڑا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 17 کی وہ بات تو ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، مگر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم اپیل میں جائیں گے تو یہ بھی مدعا سامنے رکھیں گے کہ 3 رکنی بینچ نے یہ بلہ چھیننے کا فیصلہ دیا ہے. اصل میں اگر قانون کو سامنے رکھتے ہیں تو 3 رکنی بینچ نہیں 5 رکنی بینچ ہی اس کے خلاف فیصلہ دے سکتا تھا، اس کیس کو سن سکتا تھا. ذرا عوام کے لیے سمجھا دیجئے کہ آرٹیکل 17 اور 3 رکنی بینچ اور 5 رکنی بینچ کے درمیان تضاد کیا ہے، 5 رکنی بینچ کا معاملہ کیا ہے اس میں؟ یہ جو اب انہوں نے خود پاس کیا ہے، اور جو جس پہ قاضی عیسیٰ صاحب بڑا سارا وقت بائیک آؤٹ کرتے رہے 3 نمبر بینچ کو، وہ پریکٹس اینڈ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے جو اس اسمبلی نے پاس کیا، جس اسمبلی میں اپوزیشن نہیں تھی بیٹھی ہوئی، اور جو صرف ان کی اسمبلی تھی، اور جس سے ہم کہتے ہیں آئین ترمیم نہیں کر سکتے تھے. پر یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور طارق مسعود صاحب نیکسٹ سینئر جج یہ مسلسل 3 مہینے تک کم از کم کسی بینچ پہ بیٹھے ہی نہیں، کیونکہ یہ بینچ از ناٹ کانسٹیٹیوٹیڈ ان اکارڈنس ود دا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے پاس کوئی میجر کانسٹیٹیوشنل ایشو ہو یا فنڈامنٹل رائٹ سے متعلق ایشو ہو یا یہ پبلک انٹرسٹ کا ایشو ہو، وہ اس کے لیے 5 ججز بیٹھیں گے. اب یہ تو مانا جاتا ہے نا کہ یہ پبلک انٹرسٹ کا ایشو ہے. 1.5 کروڑ ووٹر کین ٹرن دی الیکشن آل اراؤنڈ کمپلیٹلی، اور ان کو ڈس انفرینچائز کرنا اور فنڈامنٹل رائٹ خود
12 मेंबर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये फंडामेंटल राइट है, वोट भी और सिंबल भी और पब्लिक इम्पोर्टेंस भी हो गया। अब ये खुद काजी ईसा साहब इस एतराज से कि ये बेंच जो उमर बंदयाल कंप्राइज ऑफ उमर बंदयाल, इनफैक्ट वन सिट कंप्राइज ऑफ 7 जजेस, पहले 9 जजेस, उससे इजाजुल हसन और नकवी साहब उठ गए कि उन्होंने मेजॉरिटी ने कहा आप नहीं बैठे, आपने रेफरेंस किए। उसके बाद 7 जजेस रह गए, 7 जजेस में से 2 उठ गए, तारिक मसूद साहब और काजी फैज ईसा साहब। इन्होंने कहा कि जी हम इस बेंच को मानते ही नहीं है क्योंकि इट इज नॉट प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बाय द कमिटी अंडर द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। अब 5 रह गए, 5 में से सवाल हुआ कि 2 यानी असर मिनल्ला साहब और अपना ईसा साहब, वो 2 रह गए थे, वो उठ गए कि उन्होंने पहले से ही फैसला दे दिया, डिक्लेरेशन दे दिया। अब वो 3-2 से अगेंस्ट माइनॉरिटी थी उसमें, एक तो मंदोखेल साहब और दूसरे मंसूर अली शाह साहब, और मेजॉरिटी में उमर अता बंदयाल, मुनीर साहब और एजाज एहसन साहब। अब ये इस मेजॉरिटी से 3-2 से वो केस फैसला हो गया। अगर ये 2 बैठे रहते तो मेजॉरिटी इनके साथ हो जाती। ये खुद इसी एतराज पे गए उठ के, यही एतराज करके कि वी डू नॉट वी आर नॉट रिक्यूजिंग आवरसेल्व्स, ये उनके अल्फाज थे, बट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस बेंच which has not been constituted in accordance with the Practice and Procedure Act. दूसरी तरफ ये ख्याल था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट खुद इलीगल है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की सलाहियत नहीं रखती है असेंबली, जिसमें 2/3 अक्सरियत ही नहीं। तो साहब शुक्र है आपने ये बात की है कि 48 घंटे पड़े हुए हैं और उसके अंदर अगर अदालत फौरी तौर पे सुओ मोटो एक्शन ले ले और ये इसका कोई इजाला कर ले तो ये अभी भी इसका एक रिड्रेसल निकाला जा सकता है। मगर मैं अगर करता तो शायद लोग मजाक उड़ाते कि मैं चांद मारने वाली बातें कर रहा हूं कि यहाँ उन्होंने अपना जो ख्यालात हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, इससे ज्यादा अहम बात ये है, ये पर्सनल की बात है, प्रेजुडिस की बात भी छोड़े, नहीं होगा प्रेजुडिस, नहीं पर्सनल, पर चीफ साहब को अब एहसास होना चाहिए कि उनके इस फैसले के मुज़मरात क्या है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ये उनको बिल्कुल एहतियात नहीं उन्होंने की, पहले ये जानने की कोशिश नहीं की। उसके मुज़मरात ये है, पहला ये कि आपने 1.5 करोड़ इंसान कम अज कम पाकिस्तानी को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया, आपने ये नहीं सोचा कि ये भी हो सकता है। दूसरा, आपने फंडामेंटल राइट ऑफ अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डिसॉल्व इन असेंबली को निगेट कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि आपने अब ये एक दरवाजा पतली गली से दरवाजा खोल दिया कि जिसमें से पार्टी को और कोई भी एक्टिविटी, इंटरनल एक्टिविटी में कोई अगर सुखम है उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, तो उसको भी आपने अगर वायलेट किया तो पार्टी सारी डिसॉल्व हो सकती है। ये सारी जमातों को भी इस पे खौफ आना चाहिए कि ये करेंगे क्या, कर क्या सकते हैं। आपका सारा वोट बैंक भी खत्म कर सकते हैं, आपको मुंतशिर भी कर सकते हैं, और आपको सुप्रीम कोर्ट टोटली आउट ऑफ पॉलिटिक्स भी कर सकता है। फिर सरे नौ आप पार्टी बनाए, उसका सिंबल लें और वो करें। ये बड़ी पार्टियां तो फिर भी कर लेंगी क्योंकि वोटर्स उनके साथ हैं, पर किसी रीजनल पार्टी को जब चाहे आप एमक्यूएम को इस तरह उड़ा दे, एएनपी को उड़ा दे, बलोच पार्टी किसी को पकड़ के उड़ा दे, तो वो तो रिकवर भी ना शायद कर सके ग्राउंड को। तो ये सिर्फ इस बात की नहीं कि उन्होंने पर्सनली फेल्ट हर्ट बाय द रेफरेंस फाइल्ड अगेंस्ट हिम बाय द पीटीआई गवर्नमेंट, ये उनको सोचना चाहिए इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट। और 48 घंटे की बजाय 72 घंटे ले लें, ये कंडोन करते रहे हैं टर्म, अभी भी कंडोन इन्होंने किया हुआ है। क्या है 8 फरवरी कहाँ से लीगल थी? 8 फरवरी इज बियॉन्ड 90 डेज, और जो 8 फरवरी साल, 1 साल 2 महीने इज या 1 महीना इज बियॉन्ड पंजाब एंड खैबर
ویلڈ ٹرم آف کیئر ٹیکر وہ بھی چلتی رہی ہے. یہ الیکشن کمیشن تو اور الیکشن کمشنر تو اس بات کا مجرم ہے ہی تو ہے. یہ چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کو کیوں اس میں ڈال رہے ہیں کہ مینیفیسٹ وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو یہ کنڈون کرتے رہیں. ان کو 48 گھنٹے نہیں 72 گھنٹے لے لیں, صبح ان کے پاس سارے وکلاء پہنچ جائیں گے اگر یہ کر سکتے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقینی طور پہ جو باتیں اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں, قانونی طور پہ سکم تو بہت زیادہ اس عدالتی فیصلے کے اندر, مگر جب تک اپیل نہیں دائر ہوتی تب تک پاکستان تحریک انصاف, اور اگر ایسا کچھ نہیں ان کے حق میں ہوتا تب تک پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل کیا ہے, جن مخصوص نشستوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے ان پہ بھی جھاڑو پھر گیا یا کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے, اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ ہم عامر صاحب سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب, اب یہ عدالتی فیصلہ آ گیا ہے, بلہ فی الحال پی ٹی آئی کے پاس نہیں, نظر ثانی کی اپیل میں وہ جانے کے لیے تیار ہے. 8 فروری کو انشاءاللہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. ابھی تک انشاءاللہ پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل کیا ہے, جس مخصوص نشستوں کے لیے ہر کیمپ کے اندر دوڑ, لڑائی, مار کٹائی, تشدد اور زبان چل رہی تھی, پی ٹی آئی پہ تو جھاڑو پھر گیا عامر صاحب؟ نہیں, اب یہ ہمارے ہاں طریقہ کار ہے کہ جب یہ حالات کچھ ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں اللہ کی جو بھی مرضی ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے. تو پی ٹی آئی کو اب ایسے ہی سوچنا چاہیے کہ جو ہونا تھا اچھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پی ٹی آئی کے اندر ایک سلور لائننگ ہے. وہ اس لیے سلور لائننگ ہے کہ جس طرح پی ڈی ایم کا فیصلہ نون لیگ والے آج مریم بی بی بہت زیادہ وہ اگلا ایجنڈا نہیں بتا رہے, وہ ساری 80% سپیچ جو ہے ان کو قبر تک پہنچا دیا ہے. عمران خان جیل میں ہے, ساری لیڈرشپ جیل میں ہے, بلے کا نشان جا چکا ہے, مگر وہ کہتے ہیں نا بدلے کی بھاونا وہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. تو 80% سپیچ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے متعلق کی ہے. اور بھائی صاحب موقع مل رہا ہے, ہنا صاحبہ کہتی ہیں مریم بی بی جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کا نام لینا پسند نہیں کرتی, ہنا پرویز بٹ صاحبہ نہیں وہ بہرحال, مگر ان کے جو ہے نا حواس پہ جو ہے وہ اتنی زیادہ سوار ہے کہ ہمیں بتائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے. مگر ان کے اس طرح کے ہی فیصلوں سے آپ دیکھیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو تھی وہ اسی طرح ہی غصے میں یہ لوگ گئے تھے اور اپنا نقصان کیا تھا. تو بھی جو ملک کے حالات ہیں, اب دیکھیں ایک بڑی بات کر دیتا ہوں کہ جو حالات ہیں اور جو کسی پارٹی کے لیے بھی بڑا مشکل کام ہے, تو کسی کو میں تو سمجھتا ہوں دعا دینی ہوگی کہ اس کو پاور دی جائے اور وہ بھی کمپرومائزڈ. جس کے پاس بھی یہاں حکومت آ رہی ہے وہ کمپرومائزڈ آ رہی ہے. اس کے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ یوں کرتے اڑتا جائے گا, وہ پر جو ہے نا آدھے کٹے ہوئے ہیں. جس طرح 88 کے اندر بی بی کے پر کٹے ہوئے تھے اور بی بی بعد میں مانتی تھی کہ مجھے وہ کمپرومائز پاور نہیں لینی پڑی تھی. ان کو بتایا گیا تھا کہ وزیر خزانہ بھی آپ کا نہیں ہوگا, ڈیفنس منسٹر بھی آپ کا نہیں ہوگا, فارن منسٹر بھی آپ کا نہیں ہوگا, آپ کو غلام اسحاق خان کو, صاحبزادہ یعقوب کو, ان سب کو ساتھ میں رکھنا ہوگا. تو بعد میں بی بی مانتی کہ شاید میں نہ لیتی تو ان کو روکتا نہیں تھا. پیپلز پارٹی ایک بڑی میسو پاور کے ساتھ آنا تھا. سو اس میں یہ اب لے لیں گے, اور جس طریقے سے یہ حکومت اگر فار ایگزامپل بنا لیتے ہیں, لیٹ سے کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی بنا لیتی ہے, تو واٹ دین, پھر کیا؟ تو اتنی کمپرومائز کار کے بعد کیا ملک کے مسائل حل کر لیں گے؟ اور جس طریقے سے یہ لی جا رہی ہے کہ ہر آئین, قانون, روایت, سیاسی کلچر کے ہر پیمانے کو پامال کرنے کے بعد جب یہ ایک حکومت لیں گے, اس حکومت کی کیا بیسس ہوگی, اس کی کیا مورل اتھارٹی ہوگی, اس کی کیا لیگل یا کانسٹیٹیوشن یا پارلیمنٹری اتھارٹی ہوگی؟ کوئی نہیں ہوگی, بالکل بھی نہیں ہوگی. حکومتیں جو ہوتی ہیں, جو ڈیموکریٹک جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں, وہ اپنی اسٹرینتھ کہاں سے ڈرا کرتی ہیں؟ وہ اس پولیٹیکل, لیگل اینڈ مورل اتھارٹی, یہ 3 اخلاقی, سیاسی اور آئینی, یہ 3 چیزوں کے اوپر حکومتیں جمہوریت کے اندر کھڑی ہوتی ہیں. اس طریقے سے پاور لینے کی پھر کیا پہلے اس سے بہتر طریقے سے جب لے لی تھی 2013 میں تو کیا کمال کر لیا تھا. پی ڈی ایم اسی طرح ہی لی گئی تھی, تو جو حال ہوا تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے اس کے اندر بھلائی ہو کہ کمپرومائز پا لینے سے بہتر ہے نہ لیں. اگر ملک کے جس نے بھی مسئلے حل تبھی ہوں گے اگر کسی کے پاس اختیار ہو
کہ اس ملک کا بنیادی ڈھانچہ بدل سکے, لارجر ریفارمز کیے جا سکیں, سول ملٹری جو ایشو ہے, کانفلکٹ ہے, اس کا مسئلہ حل کرے. وہ ایک کمپرومائز کمزور گورنمنٹ نہیں کر سکتی, وہ ایک ویک کولیشن گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہے. سو اس دفعہ اگر ہوگا تو ظاہر ہے یہ تو اب کہنا کہ یہ 97 والا دس از ناٹ 97, یہاں 2/3 میجورٹی نہیں آ رہی ہے, اور جو آ رہی ہے جن شرائط پہ آ رہی ہے, جس طریقے سے آ رہی ہے, وہ پر کٹے ہوئے آ رہے ہیں. حکومت تو عامر صاحب جیسے اب میں آ جاؤں اس پہ آ جاؤں کہ زاد صاحب میں سمجھتا ہوں وہ ایک دانشور آدمی اور ایک آئیڈلسٹ ہے, اندر سے وہ ایک آئیڈلسٹ ہے. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید فائز عیسیٰ صاحب رات کو مسلح پہ بیٹھیں گے اور رات کو ان کو احساس ہوگا کہ مجھ سے ایک تاریخی غلطی ہو گئی ہے, اور وہ بڑا آدمی بن کے کل سو موٹو کریں گے. ابھی بھی 48 گھنٹے 72 گھنٹے لے لیں اور اپنے اس غیر قانونی غیر آئینی, اس کا مطلب مجھے کوئی بدہ نہیں سوائے نون لیگ کے ملا, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی سمیت, جنہوں نے کہا کہ یہ غلط فیصلہ ہے. اس کا فیصلہ ہو چکا ہے, تاریخ کرتی ہے, ورنہ فیصلوں کے فیصلے تاریخ کرتی ہے. اس کا فیصلہ حال میں ہو چکا ہے. تمام ہی متفقہ رائے ہے, کوئی نہیں مل رہا جو ہے. بڑے بڑے جو ان کے فائز کے مدعا, میں نے کہا پی ٹی آئی کے نقاد, انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ لوگ ہیں, تمام نے کہا کہ یہ غلط فیصلہ ہے. یہ جو بنیادی باتیں کہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے, آرٹیکل 17 کا ذکر نہیں ہے, 1988 والا, یہ بنیادی باتیں اب بچوں کو یاد ہو گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں, اب میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ یہ ایک تھوڑا سا اس میں پی ٹی آئی کے لیے کیا گنجائش نکل رہی ہے. کہ پہلے مخصوص پارٹی کا میں کلیریفائی کر دوں کہ مخصوص پارٹی کی یہ سمجھنا ہے کہ 70 سیٹیں جو نیشنل اسمبلی کی ہیں, اور دو مخصوص نشستیں جو ہیں 70 نیشنل اسمبلی کی اور ٹوٹل پروونشل اسمبلی کی ملا لیں. جو کھوسا صاحب آج کہہ رہے تھے کہ انہوں نے لیول پلینگ والا کیس واپس لیا ہے, 230 قسطیں ہمیں ڈینائی کی گئی ہیں. تو ٹوٹلی میرا خیال ہے ڈینائی نہیں ہوئی ہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب الیکشن ہو جائیں گے, لیٹ سے کہ آف کورس جو ہے انڈیپینڈنٹ آئیں گے, اور مگر انڈیپینڈنٹ کو ایک کٹ آف ڈیٹ ہوتی ہے کہ فلانی تاریخ تک جو ہے, یا وہ پی ٹی آئی کو, اب یہ کوشچن ہے تھوڑا سا کہ کیا پی ٹی آئی, کیونکہ پی ٹی آئی کا الیکشن کالعدم ہوا ہے ایز اے پارٹی, ان کی رجسٹریشن کینسل نہیں ہوئی, تو وہ کیا پی ٹی آئی کو جوائن کر سکتی ہیں؟ اگر پی ٹی آئی فار ایگزامپل الیکشن کمیشن اسٹانس دیتا ہے کہ جی آپ کیونکہ بلہ نہیں لے سکتے تو آپ وہ بھی نہیں کر سکتے, تو کیا وہ پھر ایک اور لیٹ سے شیرانی صاحب کی پارٹی جو وحدت المسلمین جو ہے, وہ اس کی پارٹی کے اندر وہ جوائن کر سکیں گے, ان کے جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں. ہاں, اس کا شاید یہ بھی ایک کوشچن ہے کہ نام جو ہیں ابھی فوری ایک ہفتے میں جمع کرانے ہیں, اور ظاہر ہے وہ لوگ نام ہوں گے جن کی نامینیشن پیپرز ہو گئے ہیں, تو آئی ڈونٹ نو ان کے جو اے بی پلان تھے وہ تو واؤ ہو گئے ہیں. تو سی پلان ڈی پلان شاید اگر ان کو عقل ہو کہ باقی پارٹیوں میں بھی صورتحال دیکھتے ہوئے کہ ہر قسم کی اس کا ایک دفاع نکالا جاتا ہے, طریقہ کار نکالا جاتا ہے, اور ان کو ایک اسٹیٹ وکٹ نہیں مل رہی ہے, اس کے مطابق دیکھتے ہوئے ان پارٹیز کے نام پہ آلریڈی ایک پیرل لسٹیں جمع کروا دیں. اب وہ یہ علیحدہ بات ہے کہ آف کورس یہ سوال آ جاتا ہے پھر کہ جب یہ انڈیپینڈنٹ آئیں گے تو ان کے گھر میں پولیس چھاپے مارے گی, ان کو اٹھایا جائے گا, ان کو اغوا کیا جائے گا, کان سے میں روڑ کے کہا جائے گا تم ادھر جاؤ ادھر جاؤ. اور ہم نے اچھے زمانے میں بھی دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے 25 لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ گئے تھے نیشنل اسمبلی میں, اس کے بعد ان کی تمام جو مخصوص سیٹیں جس طرح کی خواتین کو دی گئی تھی وہ آدھی سے زیادہ لوٹی ہو گئی تھیں, یا بعد میں چھوڑ کے بھاگ گئی ہوئی ہیں. تو وہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا وہ لوگ انڈیپینڈنٹ سیٹوں پہ جو جیتیں گے اور کتنے جیتیں گے, جتنے بھی جیتیں گے, کیا وہ پریشر کو سسٹین کر پائیں گے. تو اس کا جواب یہ ہے پھر کہ یہ ایک مرحلہ طے کرنا ہے. پی ٹی آئی کا سارے الیکشن کا دار و مدار اب اس بات پہ ہو گیا ہے کہ آیا کیا یہ الیکٹیبلز کی سیاست ہوگی, یا پی ٹی آئی کتنے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ بھی, یہ جو سمجھا جا رہا ہے کہ کیا وہ انڈیپینڈنٹ ووٹ کے سیٹوں کے اوپر بھی لوگوں کا ٹرن آؤٹ لے کے, آپ دیکھیں اگر تو یہ اوور ویلمنگلی ایک ویو چل جائے تو پھر یہ چھوٹے موٹے جو رکاوٹیں, بڑی رکاوٹ بھی وہ بھی فارغ ہو جاتی ہے, آسان نہیں ہوتا. اور اس کے لیے اوور ویلمنگ سپورٹ,
ایک اوورwhelming قسم کا ٹرن آؤٹ اور ایک اوورwhelming قسم کا آپ ایفرٹ چاہیے ہوتا ہے. اگر تو وہ نظر آ گیا، اگر وہ الیکشن کے اندر نظر آیا کہ وہ غصے میں وہ جنہوں نے نعرہ بنایا ہے کہ جو ہے ظلم کا بدلہ ووٹ سے، اگر ظلم کا بدلہ ووٹ سے شروع ہو گیا تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ مراحل بھی طے ہو جائیں گے. فرض کریں نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے، ذاتی خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو ہر صورت میں جو یہ ماضی میں غلطی کرتے رہے اپوزیشن میں نہ بیٹھنے کی، ان کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، ان کو بالکل بیٹھنا چاہیے. اور جو بھی گورنمنٹ آئے ان کے ساتھ اپنا یہ پیش کریں. یہ گورنمنٹ میں ہو کے وہ ریفارمز نہیں کروا سکتے، یہ اس ملک کے مسائل نہیں حل کر سکتے، اپوزیشن میں کر سکتے ہیں. جو بھی گورنمنٹ میں آئے ان کو کہیں جناب ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. دیکھنے والوں کا شکریہ، اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ.